شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت پڑھو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا، اگر امتی جنت کے لیے پڑھے گا جنت مل جائے گی، اگر پل صراط کے لیے پڑھی آسانی ہو جائے گی، اگر دنیا میں دولت کے لیے پڑھے گا مل جائے گی، اگر صحت کے لیے پڑھے گا تندرست ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا عمل ایسا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کلام کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جو بھی انشاءاللہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک اس طرح اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی یا فرشتہ ہے۔ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے پانی، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہو۔ اس کے لیے 1000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر آگ پر پڑھے گا تو بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اور اس کے ذمہ بہت نمازیں قضا ہیں جن کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو جو ہے وہ اس کا بدلہ اس کا نیکیوں میں لکھیں گے۔ اس لیے 3 نمازیں لکھ دی جائیں گی۔ اس دعا کو اگر کوئی خوف زدہ ہونے کی حالت میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیتا ہے، اگر پیاسا پڑے گا تو اللہ اس کو سیراب کر دیتا ہے، اگر بھوکا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق مطلق کھلائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن حفظ کرتا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھلائی۔ اب میں اس دعا کے ساتھ جب بھی میں نے دعا کی اللہ نے قبول کی۔ میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے قرآن یاد ہو جائے اور وہ مجھے یاد ہو گیا۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ فوراً کہتے ہیں مانگ میرے بندے کیا چاہیے۔ ناظرین، یہ کیسی تسبیح ہے جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں، آپ کی حاجات پوری ہوں، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں؟ جانیں وہ تسبیح کون سی ہے جسے اللہ کے ولیوں نے ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی۔ ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعاؤں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں فوراً پہنچتی ہیں اور اللہ کا کرم ایسی تیزی سے نازل ہوتا ہے کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کا پڑھنا نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور فضل بھی حاصل کرتا ہے۔ اور اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ تسبیح کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھ کر انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نزول بھی کرتی ہے۔ تو آئیں اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی بے شمار برکتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور یہ تسبیح آپ کے ہر دروازے کھولے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے ولیوں نے اس تسبیح کو پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اللہ کا عرش ہلتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اسے پڑھنے سے انسان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین، اس دعا کو پڑھنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے کیونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے اور اس محبت رسول کی وجہ سے
انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین و شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبول الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ درود شریف پڑھنے والا محبت رسول کریم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور اطاعت رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح براہین و روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایست سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشن اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور ضلالت سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ۔ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھلایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے درود بھیجو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کی، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے
اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا آیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور پھر بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ ایک ساحل شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ ساحل شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک کو شمار کیا تو درود گناہوں سے بڑھ گیا، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب و کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود پڑھے گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھے جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین محترم، درود پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا، یہاں ان میں سے 44 برکتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان کو سن کر اپنے دلوں کو منور کریں اور درود شریف پڑھ کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثال ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہے مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گواہی دیں گے، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا، قیامت کی پیاس سے محفوظ رہے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا، مرنے سے پہلے جنت کی منزلیں دیکھ لے گا، جنت میں کثیر تعداد میں حوریں ملیں گی۔ درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ درود شریف پڑھنے والا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ درود شریف پاکیزگی اور طہارت ہے اور درود شریف کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ درود شریف ایک عبادت ہے۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ درود شریف سے غربت فاقہ دور ہوتا ہے، زندگی کی تنگی دور ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔
درود شریف پڑھنے والا خود اور اس کی نسلیں نفع پائیں گی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ درود شریف ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ ناظرین، آئیں اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں۔ تو جان لیجئے کہ یہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ روز ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کو معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ ناظرین، اس تسبیح کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کریں۔ اب پرسکون دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے درود پاک کی ایک تسبیح پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین سامعین، آج کا جو عمل ہے بڑا ہی خاص ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہے یا فرشتہ۔ اس کے لیے براق لایا جائے گا، وہ بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزرے گا۔ اگر قرض دار پڑھے تو اللہ اس کے قرض کو ادا کرے گا اور کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے ہر وہ شخص استغفار کرے گا جس نے اس کو سنا ہوگا، خواہ وہ انسان ہو یا جن یا فرشتہ ہو۔ جس نے اس دعا کو 5 مرتبہ پڑھا تو وہ اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو آب جاری پر پڑھے تو وہ ٹھہر جائے گا، اگر آپ آگ پر پڑھیں تو وہ بجھ جائے گی، اگر پہاڑ پر پڑھیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا، اس کے ذمہ بہت قضا نمازیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو اس کے ذمہ سے ہٹا دے گا اور ہر نماز کے بدلے اس کے لیے 3 نمازیں لکھے گا۔ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان روز 100 بار اس کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کلمہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جعلی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ روزانہ یہ دعا پڑھے یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئے، انشاءاللہ آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اس دعا کے ساتھ آپ نے سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ دعا اور سورت پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کریں، اور اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو دعا میں فوراً اثر ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔